السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات، کچھ انکشافات اور ماضی کی غداریوں اور کانسپریسی تھیوریز کی کہانیوں کے ساتھ۔ ناظرین، جب یہ ممبئی سانحہ ہوا ہے تو سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے۔ میرا خیال ان کو ابھی عہدۂ سنبھالے شاید 1.5-2 مہینہ ہوا تھا تو یہ مصیبت آ گئی۔ انہوں نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ DGISI جنرل پاشا کو حکم دیا، جنرل شجاع پاشا کو حکم دیا کہ جناب والا آپ بیٹھیں ہوائی جہاز میں انڈیا جائیں، اپنی صفائی پیش کریں، معافی مانگیں اور ان کو مطمئن کر کے واپس آئیں۔ آپ اس حکم کی نوعیت سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس منصوبے کے تحت آئے تھے۔ جتنی یہ اس زمان جی کے غداریاں ہیں نا، یہ اس کی بلیک واٹر کی پینیٹریشن اور جناب اس کے بعد امریکنوں کو بے تحاشا جو ویزے جاری کیے گئے اور اسلام آباد کے خفیہ گیٹ سے انہیں بغیر انٹری کے سٹیمپ لگائے، بغیر پاسپورٹ چیک کیے، بغیر ویزے کے پاکستان بھیجا جاتا تھا۔ 4 ہزار امریکن میرینز کو دبئی سے ویزے جاری کیے گئے، یعنی کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ جنرل کیانی اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ہاں جی ہاں، چیف آف آرمی اسٹاف ہی تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس طرف سے سب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ سوری، جنرل کیانی نہیں، جی ہاں جنرل کیانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان دنوں۔ ناظرین کرام، میں اس بات پہ بس اوقات حیران رہ جاتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے علم میں باتیں آئی ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو ہے نہیں، 2012 کی بات ہے شاید، کہ اس سانے کے بعد پاکستان کی DGISI کو یہ حکم دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دراصل ایک سازش کی کڑیاں ہیں جو کہیں سے جوڑ کے پھر اس کو ایک رنگ دیا گیا، کچھ کیا گیا۔ اس زمانے میں جناب رحمان ملک جو تھے، یہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر تھے۔ آپ کو اس بات کا بڑا ہی شوق تھا کہ کسی طریقے سے نا یہ جو ہے ISI، ویسے تو یہ شوق پاکستان کے دوسرے حکمرانوں کو بھی رہا ہے کہ وہ ISI کو نا کوئی پولیس قسم کا محکمہ بنا کے تو آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ یہ انہوں نے شاندار موقع دیکھ کے کہ اتنی بڑی دہشت گردی ممبئی میں ہوئی ہے، انہوں نے لگا دیا، کھڑکا لگا دیا۔ اچھا، اس ساری گیم کے پیچھے جو سب سے شیطان اور گندی جو شخصیت تھی وہ تھا واشنگٹن میں موجود پاکستان کا سفیر حسین حقانی، جسے بعد میں پاکستان کی عدلیہ نے غدار قرار دیا، اس پہ مقدمہ قائم کیا۔ یہ شخص یوسف رضا گیلانی صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کے محل میں 1-2 مہینے تک چھپا رہا، اور پھر اس زمانے کے جو چیف جو ہمارے عدالت عظمیٰ کے چیف تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، شاید یہ کنٹیم آف کورٹ میں نہ آ جائے، لیکن آپ جان جائیں گے، انہوں نے اس کی باتوں میں یقین کر لیا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ تم یہ ثبوت لے کر آؤ جو تمہارے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ الزامات کس نے لگائے تھے؟ الزامات منصور اعجاز نامی ایک برطانوی صحافی نے لگائے تھے، جنہوں نے ایک اخبار میں مضمون لکھا، اس آرٹیکل میں انہوں نے دراصل یہ لکھا تھا کہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد حکومت کو فوج سے خدشات تھے اور اس حوالے سے امریکہ سے مدد مانگی گئی، اور یہ فریضہ امریکہ میں متعین حسین حقانی کے حوالے کیا گیا۔ بعد ازاں منصور اعجاز ان کا نام سامنے بھی لے آئے۔ پہلے تو امریکہ نے اس طرح کے کسی خفیہ مراسلے یعنی میمو کی وصولی سے انکار کیا، تاہم بعد میں ایڈمرل مائک مولن کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس طرح کا ایک خط موصول ہوا تھا۔ اس میمو سکینڈل کے حوالے سے میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ عدالت عظمیٰ نے 28 نومبر کو یہ درخواست سماعت کے لیے منظور کی،
جس میں وفاق کے علاوہ صدر اعظم علی زرداری، بری فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی، ISI کے DG احمد شجاع پاشا، سیکرٹری خارجہ حسین حقانی اور پاکستانی نژاد امریکی شہری منصور اعجاز کو فریق بنایا گیا تھا۔ اس آئین درخواست میں منصور اعجاز کے اخباری مضمون کا حوالہ دیا گیا۔ اچھا خیر ناظرین، یہ اس کو میمو گیٹ اسکینڈل کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ جو درخواست تھی اس پہ کارروائی ہوئی، وہ میں آپ کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا پیچھے لے آتا ہوں۔ اس اسکینڈل سے پہلے یہ جو حسین حقانی تھا، جو بڑا پپو تھا جناب زرداری صاحب کا اور پیپل پارٹی کا، یہ وہاں کیا کارنامے انجام دے رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آج کل وہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، کتابیں لکھتا رہتا ہے کبھی، اور ہر کتاب اس کی انڈیا سے چھپتی ہے، انڈیا میں اس کی تقریب رونمائی ہوتی ہے، اور پھر وہ فوراً اس پہ PDF اس کی بنا کے ڈال دی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، کیونکہ پروپیگنڈا ہے سارا۔ جب یہ بندہ 2011 میں وہاں امریکہ میں سفیر تھا، تو اس نے اپنی غداری اس وقت شروع کر دی تھی۔ منصوبہ یہی تھا کہ انہوں نے ISI کو نیچے لگانا ہے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنانا ہے کہ پھر اگلے 100 سال تک ان کی آگے اولادیں حکومت کریں پاکستان میں اور کوئی کچھ نہ کرے۔ اچھا جی، انہوں نے کیا یہ کہ امریکہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حسین حقانی کا تھوڑے کارنامے بتا رہا ہوں پیچھے کے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے خاتون اپرنا پانڈے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اگر جو لوگ اخبارات سے ان ٹچ ہیں وہ ان کو پتہ ہے۔ یہ اپرنا پانڈے بظاہر تو اب تو وہ بنی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی، اور اس کے حق میں بڑی مہم چلاتی رہی جب یہ پاکستان میں مقدمہ بھگت رہا تھا۔ اپرنا پانڈے پاکستانی ایمبیسی میں 3 مہینے تک ریسرچ کے بہانے گھسی رہی، اور یہ اس نے گھسایا ہوا تھا اندر 3 مہینے۔ جتنی پاکستان کی سفارتی کورسپونڈنس ہوتی تھی نا امریکہ کے ساتھ، جو ظاہرہ واشنگٹن کے سفارت خانے کے ذریعے ہونی تھی، اس تک اس عورت کو رسائی دی ہوئی تھی اس بندے نے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سکینڈل کبھی لوگوں کے سامنے آتا ہی نہ اگر پاکستان کے ایک صحافی یہ جرت نہ کرتے، اور اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ امت نے 11 جنوری 2012 کو یہ رپورٹ ایکچولی شائع کی تھی، جس کے بعد اس قوم کی آنکھیں کھلی تھیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، میں ان دنوں مطلب یہ بتاتا رہتا تھا کہ یہ اپرنا پانڈے کون ہے، کیونکہ آدمی تجربہ اور آپ کی جو آپ کا مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ کئی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہے۔ یہ ہمارے اس میں چھپ کے کیا امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں یہ چھپ کے کیا کارنامے انجام دے رہی تھی، کون سی ریسرچ کر رہی تھی، یہ تو آج تک نہ پاکستانی قوم کو بتایا گیا، نہ عدالت میں کسی کو بتایا گیا، نہ کسی کو یہ توفیق ہوئی کہ اس حوالے سے کوئی مقدمہ ہی قائم کرتے۔ یہ تو میمو گیٹ بھی اس لیے قائم ہو گیا کہ ایک بندے نے برطانیہ کے ایک بڑے اخبار میں یہ مضمون لکھ کے سارا کچھ کر دیا، اور پھر جنرل مائک مولو نے تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی انہوں نے ایک ایسا میمو ہمیں بنا کر بھیجا تھا، جس کے بعد یہ غداری کی داستان آگے کھلی اور شروع ہوئی۔ گزارش یہ ہے جی کہ جب یہ اپرنا پانڈے کا معاملہ آیا پریس میں، تو سب سے پہلے میں نے اس کو ان دنوں میرا پرچہ ہوتا تھا، ایک میں نے منتھلی سیاسی پرچہ نکالا ہوا تھا نیا جہان انٹرنیشنل کے نام سے، یہ میں نے اس میں شائع کیا، اور میں نے اس میں کچھ غیر ملکی حوالے دیے، اتنی بڑی خبر، جس کے بعد اس کی تفصیلی رپورٹ پھر امت نے شائع کی، اور لیکن کسی کے کانوں پہ جو بھی نہیں روگی۔ یہ تو جب یہ مضمون چھپا ہے نا یہ پاکستانی سٹیزن کا، اور وہ بندہ جو سامنے آیا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ منصور اعجاز، تو پہلے تو انہوں نے فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ منصور اعجاز تو جی ایک مرزئی ہے، تو یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب یہ ریکارڈ تو ان کا موجود تھا نا کہ جنرل پاشا کو کیا وہ تو چھتر آگے سے پڑے جب مطلب آرمی نے رجسٹ کیا اور عوام نے شدید ایک نفرت پیدا ہوئی کہ تم باپ لگتے ہو
پاکستان کے کہ تمہارے حکم پہ جو پاکستان کا DGI انڈیا جیسے ملک کو دشمن کنٹری کو جا کے اپنی صفائیاں پیش کرے، شرم کرو کچھ. تو اس وقت یہ مجبور ہوئے آرڈر واپس لینے پر، ادروائز ISI تو وزیر اعظم کے ماتحت ہے. اگر یہ بندہ انسسٹ کرتا یوسف رضا گیلانی تو آپ کے جناب پاشا کو جانا پڑتا تھا وہاں، اور وہاں جب وہ ایک دفعہ تفتیش میں آ جاتے تو سکینڈل کیا تھا، بات یہ تیاری کیا تھی، تیاری یہ تھی کہ وہ وہاں جائیں تفتیش میں. امریکن ان کے باپ جو تھے ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ تفتیش میں آئے، اور جب وہ تفتیش مکمل ہوگی تو ظاہر ہے وہ پاکستان پہ الزام آئے گا اس سلسلے میں، جہاں سزائے موت اور کچھ ہوگی تو بڑا مجرم جو تو پاکستان کا DGI بنے گا. اور مقدمہ جو کہ چلا ہوگا اس کا بیان آلریڈی وہاں موجود ہوگا، تو وہ اس کو سزا دیں گے، اور پھر انٹرنیشنل کورٹ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ملزم کو پکڑ کے انڈیا کے حوالے کرے. یعنی انہوں نے پاکستان کے DGI کو انڈیا سے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دلانے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ پاکستانی عوام کی جرأت نے اور ہم جیسے فقیروں کی یہ تحریروں نے لوگوں میں اشتعال و غصہ پیدا کیا تو یہ معاملہ رک گیا. نہیں تو جیسی سنہرے حالات بنے ہوئے تھے نا، جنرل مشرف کی چھٹی ہوئی تھی ابھی، اور یہ جناب برسر اقتدار آئے تھے اور جمہوریت کا ٹھیک ٹھاک ڈنکا بج رہا تھا، ادھر مساق جمہوریت ہونے جا رہا تھا، تو پتہ نہیں معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اچھا جی، یہ جب یہ اسکینڈل بنایا تو عدالت نے اس کو حسین حقانی کو طلب کیا وہاں کورٹ میں. اس وقت تو میاں نواز شریف صاحب عدالت میں کالا کوٹ پہن کے جایا کرتے تھے، اس وقت تو ماشاء اللہ وکیل بنے ہوئے تھے نا. یہ تو بعد میں یہ سیاست ایسی گندی غلیظ چیز ہے کہ اس میں بسا اوقات کس کو اپنا باپ بنانا پڑتا ہے. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن یہ عموماً بنا لیتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے تو اس کے علاوہ بڑی بڑی گندی ان کے مسالے دیکھی ہیں. یہ مساق جمہوریت کے نام پہ جو انہوں نے وہاں لندن میں کیا تھا، انہوں نے پاکستان میں جو قتل و دہشت گردی کروائی ہے اس سے ہم سے وہ ایک الگ کہانی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو تک یہ پہنچاؤں گا. بات یہ ہے کہ جب عدالت نے طلب کیا گیا تو عدالت نے ایکچولی جنرل پاشا دیکھیں، ملک کا جو DGI ہے اس کو یہ پتہ لگے کہ پاکستان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم ہوا ہے تو اس کا فرض ہے. وہ خود لندن گئے اپنی کیپیسٹی پر، انہوں نے جا کے وہاں تفتیش کی، اس بندے سے منصور اعجاز سے انٹرویو کیا، اس سے پوچھا سارا کچھ. تو منصور اعجاز نے ظاہر ہے اپنی بات کے انہیں ثبوت دیے تھے، اور جنرل مائک مولن کا بیان موجود تھا. تو جناب پاشا نے کورٹ میں آ کے یہ بیان دیا تو کہ جی یہ جو کچھ اس نے منصور اعجاز نے لکھا سچ ہے، جس پر عدالت نے بغاوت کا مقدمہ قائم کیا تھا. لو جی، جیسے ہی جنرل پاشا اور جنرل کیانی کا یہ بیان آیا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو پاکستان کے لبرل دہشت گرد اور پاکستان کا کھا کے اس پہ بھونکنے والے صحافیوں کے تو جناب ان کو تو صفحے ماتم بیسکلی انہوں نے تو بین کرنے شروع کر دیے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، آپ جمہوریت کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. آپ جو اس بات تک کسی کو فکر نہیں تھی کہ کیا کا کرتوت کر چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ کس طرح کی غداری کی جا رہی ہے. ISI پہ انڈیا اور امریکہ کو قبضہ دلانے کا کتنا گھناؤنا منصوبہ. پتہ ہے کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ ISI کو جناب فلاں 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 جو ہے نا یہ ختم کر دیں گے، ہم ان سے پاوریں واپس لیں گے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائیں گے، جو کمیٹی اپنی رپورٹ امریکن اس کو دیا کرے گی انٹیلیجنس کو، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ISI کو چلائے گی، اور ایک سٹوس سا وہاں گدا لے جا کے بٹھا دیں گی، کوئی ریٹائرڈ DIG قسم کی چیز جو عموماً ان کی جیبوں میں پڑے رہتے ہیں. ناظرین، میمو گیٹ سکینڈل ایک بہت بڑا سکینڈل تھا. عدالت نے اس کو کہا، حسین حقانی اس کا مرکزی ملزم تھا، تو حسین حقانی کو پناہ کس نے دی ہوئی تھی؟ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا جو ہے نا ٹیلی فون، اس میں ہے ریکارڈ، تو ٹیلی فون تو میرا پڑا ہوا ہے وہاں پہ امریکہ میں ایمبیسی میں، تو میں اپنا ٹیلی فون لے کے واپس آتا ہوں.
چیف جسٹس صاحب نے جو اس کا ایک کردار تھے اس سارے ڈرامے کا، میں نے آپ کو کہا نا میں نام نہیں لوں گا، اس ڈرامے کا وہ کردار تھے، انہوں نے جناب اس کو ٹھیک ہے تم لے آؤ، حالانکہ پتہ تھا کہ یہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ اپرنا پانڈے کا کیس اوپن ہو چکا تھا، پتہ تھا کہ انڈیا کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ جو وہاں پہ آپ کو پتا پاکستان کے دنیا کے ہر سفارت خانے میں نا ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس کا بھی ہوتا ہے، جو اپنے طور پہ وہاں کی رپورٹ حکومت پاکستان کو دیتا ہے۔ رپورٹیں تو آ رہی تھی، اب آتی کن کے پاس تھیں؟ کس کی حکومت تھی؟ پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ان کا بندہ تھا۔ رپورٹ آئی، فائل رکھی، انہوں نے لگا دی نیچے، کوئی کارروائی نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ تو جب اس کو اجازت ملی یہ گیا، اس کے بعد سے آج تک یہ شخص واپس نہیں آیا، اور پوری دنیا میں کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف ہذیان بکتا ہے، پاکستان کے خلاف کانفرنس سے کرتا ہے، پاکستان کے خلاف اتنے لبرل دہشت گرد اکٹھے کر دیے۔ یہ بغیرت آدمی ہے جس نے جا کے تو اس کو الطاف حسین کو کے پاس پاکستانی صحافیوں کی کانفرنس بلائی الطاف حسین کے تعاون سے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سیٹی پھیٹی جیسے جو ہے نا بغیرت، یہ سب وہاں پر گئے تھے۔ وہ لسٹ بھی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے ان صحافیوں کی جو وہاں پاکستان کے خلاف بکواس کرنے، ہذیان بکنے گئے تھے۔ ساری قوم چیخ چیخ کے مر گئی۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں یار ان کو پکڑو، یہ پاکستانی ہے ہی نہیں ہے، ان کی ہیں ڈبل نیشنلٹی سب کی، جو بڑے بڑے یہ تنتر خاں بنے، یہ ارب پتی بنے ہوئے ہیں، ان سے پیسے نکلواؤ، ان سے ماضی کا بتاؤ نا میمو گیٹ سکینڈل کہاں پر ہے، اس کو برف میں لگا دیا۔ غداری کا، پاکستان کے خلاف غداری کا اتنا بڑا مقدمہ۔ اچھا جی، یہاں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا جی، جنرل پاشا کو کس نے رائٹ دیا تھا جی وہ جہاں کے تفتیش کرے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جنرل پاشا ان کی والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے درخواست کرے جی آپ کی بڑی مہربانی، میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، میرے ملک کے خلاف بغاوت کا یہ مقدمہ بنا ہے، میری ایجنسی کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے امریکہ کو ایک مقدمہ، آپ کی مہربانی مجھے لندن تفتیش کرنے کے لیے جانے دیں۔ یہ ان کو اس طرح کی جمہوریت چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو فوج اور ان کے درمیان تعلقات ٹینشن۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا چمچہ نہیں ہوں۔ مجھے پتہ ہے ایک سطح پر آ کر نا یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، جو جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا سیاست سے ہو یا سیادت، جس سے بھی ہو، یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ نظارہ دیکھنا ہو نا تو سب سے پاکستان کے جو بڑا غدار ہے، اس کے کسی کی شادی ہوئی تھی تو پاکستان کے تمام اعلیٰ ترین فوجی قیادت، اعلیٰ ترین سیاسی قیادت موجود تھی مبارکبادیں دینے کے لیے، تصویریں بنوانے کے لیے۔ اس لیے یہ جو منافقت ہے نا ہماری صحافت کی اور سیاست کی، اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیتی ہے کہ ان کو جوتے مارے۔ میں کوئی بہت پسند نہیں کرتا حسن نثار کو، نہ کسی کو پسند کرتا ہوں نہ کسی سے نفرت کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کی ایک بات بڑی یاد ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو اختیار مل گیا نا، سیاستدانوں کو مکمل اختیار، کوئی ان پہ ہاتھ نہ رہا نا، ایسا ایجنسیوں وغیرہ کی کوئی چیک نہ رہا، تو پورے پاکستان کے پلاٹ بنا کے بیچ دیں گے۔ ایسے ہیں یہ ہمارے سیاستدان۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اس کو اپنے احباب میں متعارف کرانے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔